نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ پہلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی نعمتیں انسان کے اوپر جو اللہ نے احسان کیے ہیں، انعام کیے ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد انسانوں اور جنوں کی پیدائش کی اصل اور ان کی اپنی جو اصل ہے، مادہ ہے، اس کی جانب توجہ دلائی۔ اپنی اصل اور حقیقت کو مت بولنا، تم اسی مٹی سے بنے ہو، اسی مٹی میں جانا ہے، تکبر سے بچتے رہنا، اللہ کے سامنے سجدہ کرتے رہنا۔ پھر اپنے مزید انعامات کا تذکرہ کرنے کے بعد اب اللہ رب العزت یہاں سے چل تو دلائل توحید ہی رہے ہیں، لیکن اس کا عنوان وہ موت اور قیامت کی طرف لے جا رہے ہیں کہ انسان بعض اوقات یوں سمجھنے لگتا ہے کہ شاید میں جو اس دنیا میں آیا ہوں تو میں کوئی ہمیشہ رہوں گا، جو میں بڑی لمبی زندگی جی لوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ اس پوری کائنات میں جو بھی زیرو چیز ہے، حتیٰ کہ غیر زیرو چیزیں بھی ہیں، وہ بھی فنا ہو جائیں گی۔ یہ تو پوری کی پوری کائنات فنا ہونے والی ہے۔ جب اس نظام نے فنا ہو جانا ہے، جب اس پوری کائنات نے فنا ہو جانا ہے، اور تیرا بھی یہ یقین ہے اور ہر انسان کا یقین، حتیٰ کہ کافر کیوں نہیں ہے، اس کا بھی یہ نظریہ ہے کہ موت تو آنی ہے، تو پھر فرمایا اس موت کی تیاری کرو نا۔ اس موت کے لیے تم نے کیا کچھ کر رکھا ہے؟ اللہ اس کی جانب اشارہ کر کے اپنی اصل تو دعوت توحید جو دے رہے ہیں، دلائل جو توحید ذکر کر رہے ہیں، وہ یہی ذکر کر رہے ہیں کہ جس ہستی پر موت نہیں آتی، جس پر فنا نہیں آتی، تو پھر عبادت کے لائق بھی وہی ہستی ہے، محبت کے لائق بھی وہی ہستی ہے، تعلق کے لائق بھی وہی ہستی ہے۔ تو اس لیے فرمایا اسی کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو جو ہر حال میں ہر آن تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری مدد کرتا ہے۔ دیکھیے سبق کی جانب اللہ فرماتے ہیں دلیل توحید عقلی ہشتم، 8ویں دلیل آ رہی ہے۔ فرمایا کل من علیہا فان، ہر وہ چیز جو اس زمین کے اوپر ہے فان، فنا ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور صرف باقی رہے گی، یہ باقی رہنے والی ہے تیرے پروردگار کی ذات جو صاحب جلال اور بڑی عظمت والی ہے، جلال والے ہیں اور عظمت والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں علیہا کی جو ضمیر لوٹائی گئی ہے نا، یہ عموماً اس کا معنی ہم کر دیتے ہیں اور زمین کے اوپر جو موجود ہیں، لیکن مراد اس سے پوری کائنات ہے۔ اللہ آگے استثناء کیونکہ خود بخود آ گیا کہ جب باقی اللہ کی ذات ہے تو مطلب یہ کہ موجود جتنی بھی ہوں گی اللہ کے علاوہ، ما سوى اللہ، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے، زندہ ہے، جو کچھ بھی ہے، کوئی مخلوق نوری ناری، سب پر موت اور فنا آ جائے گی، حتیٰ کہ جبریل امین جیسا فرشتہ، اتنا بڑا فرشتہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آپ پڑھ چکے، ابھی ذکر ہوا، جس کی 600 پر ہیں، مشرق اور مغرب کو ڈھانپ دیتا ہے، فرمایا اس جبریل کے اوپر موت آ جائے، حتیٰ کہ ساری انسانوں اور سارے زیرو چیزوں کی موت قبض کرنے والے فرشتے اسرائیل پر بھی موت آ جائے گی۔ اور فرمایا اس وقت اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ پوری کائنات میں کوئی زندہ ہستی موجود نہیں ہوگی۔ پھر اللہ پوچھیں گے آج کس کی بادشاہی ہے؟ کہاں گئے بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے تکبر کرنے والے، جہاں پر نعرے لگایا کرتے تھے
فرعونیت کے اندر پہنچ گئے تھے. تھوڑا سا اللہ نے مال دے دیا نا, یہ بھی یاد رکھیے کبھی اللہ عہدہ دے کر آزماتا ہے, کبھی لے کر آزماتا ہے. کسی سے مال چھین کر آزماتا ہے, کسی کے اوپر مال کی فراوانی کر کے آزماتا ہے. کہیں یہ دولت کا نشہ, یہ کرسی کے نشے میں آ کر تکبر تو نہیں کر رہا, کہیں اللہ کی نافرمانی میں تو نہیں پہنچ گیا. اس لیے مین عقیدے پر ضرب لگائی اور فرمایا کہ اللہ رب العزت ہی ہے باقی رہنے والا, باقی سب پر موت آ جانی ہے. اس کے ساتھ توحید کی دعوت کیسے دی؟ توحید کی ایک بہت بڑی دعوت ہے اس آیت کہ اگر آپ وسیع مفہوم دیکھیں نا, اور کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں ارے بولو, جن جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر, ارے وہ تو وہ ہستیاں ہیں جن پر موت آ گئی ہے, اور الہ وہ ہوا کرتا ہے جس پر کبھی موت نہ آئے. جس پر موت آ جائے وہ کبھی الہ اور مشکل کشا نہیں ہوا کرتا, جو اپنے آپ کو موت سے نہ بچا سکے. اور میں موت کا ذائقہ جب میں کہہ رہا ہوں ہر زیرو چیز نے چکھنا ہے, تو جب سب چیزیں, انبیاء بھی اس میں داخل, صلحاء بھی اس میں داخل, اتقیاء بھی اس میں داخل, نیک بزرگان دین بھی داخل, تو فرمایا عبادت کے لائق بھی پھر اللہ کی ذات ہے, سجدوں کے لائق بھی اللہ کی ذات ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, پس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے جن و انس, کہ اللہ نے تمہیں یہ بتلا دیا کہ اللہ موت سے پاک ہے, عبادت اسی کو کرو, تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے. اب آگے دیکھیے, اب آگے اللہ نویں دلیل ذکر کر رہے ہیں, دلیل نمبر 9. فرمایا یسألہ من فی السماوات والارض, یسألہ, اب آپ کو خود اس کا ترجمہ کرنا. یسألہ سوال کرتے ہیں, مانگتے ہیں, سوال سے ہیں, مانگتے رہتے ہیں, اس اللہ کی ذات سے. کون مانگتا رہتا ہے؟ من فی السماوات والارض, جو کوئی مخلوق بھی ہے آسمانوں کے اندر یا زمین کے اندر, ساری کی ساری کائنات اور ساری کی ساری مخلوق وہ منگتی ہے. داتا اکیلا صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ فرماتے ہیں داتا میں ہوں, پکارنے والے مجھے پکارتے ہیں, مانگنے والے مجھ سے مانگتے ہیں. پورا قرآن نہیں پڑھا. حضرت ابراہیم اپنی اولاد کس سے مانگ رہے ہیں؟ انبیاء کس سے اپنی اولاد اور مشکلات کے اندر کس کو پکار رہے ہیں؟ تو فرمایا انبیاء جیسی اتنی بڑی ہستیاں جن پر اللہ کے انعام و اکرام کی انتہا ہو جاتی ہے, اپنی مشکلات میں اگر وہ رب کو پکارتے ہیں تو پھر فرمایا تمہیں بھی اپنے نبیوں کے طریقے کے مطابق اپنے رب کو پکارنا چاہیے. تو لہذا اللہ فرماتے ہیں یہاں انسان تو اپنی حاجات مانگتے ہیں نا, ہم اپنی دنیاوی ضروریات بھی مانگتے ہیں, جہنم سے پناہ بھی مانگتے ہیں, جنت کی طلب بھی کرتے ہیں. اب سوال ہوتا ہے, اللہ فرماتے ہیں من فی السماوات, جو آسمانوں میں ہیں وہ بھی اللہ سے مانگتے ہیں. آسمانوں میں تو فرشتے رہتے ہیں بھائی, فرشتے کیا مانگتے ہیں؟ فرشتے اللہ سے اس کی رحمت مانگتے ہیں, اس کا فضل مانگتے ہیں, اور تو گناہ گار تو ہے نہیں, تو اس لیے اس کی رحمت اور فضل مانگتے رہتے ہیں. فرمایا وہ بھی رحمت, اور حتیٰ کہ فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں تب بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں, بخشش کی دعا کرتے ہیں. اس لیے فرمایا ساری کائنات منگتی ہے, اللہ کے در کی سوالی ہے. وہ مشہور نعت ہے نا, سارے نبی تیرے در کے سوالی. اب یہ کیا لفظ ہے؟ سارے نبی تیرے در کے سوالی. نبی جس کے در کے سوالی ہیں وہ در صرف اللہ کی ذات ہے. یہ نعت نہیں ہے, یہ حمدی کلمہ اگر بنا سکیں تو پھر بنتا ہے. اگر نعت کے طور پر کہا جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے منگتے ہیں تو یہ قرآن کے عقیدے کے خلاف بات آ جائے گی. یہ مشہور نعت سنتے سناتے ہم آئے ہیں, تو لہٰذا اس کو نہیں پڑھنا چاہیے, یہ شرکی اشعار ہے. اللہ فرماتے ہیں ساری کائنات مجھ سے مانگتی ہے, دینے والا میں ہوں, نبی بھی مجھ سے مانگتے ہیں, اس لیے مجھے پکارا کرو. اور آگے فرمایا کل یوم ہوا فی شان, او اللہ ایسی ذات ہے ہر وقت وہ, یوم یہاں وقت کے معنی میں ہر دن اور ہر وقت وہ اپنے کام کے اندر ہے. یہ ان کی عقائد کی نفی ہوگی جو کہتے تھے نعوذ باللہ اللہ کائنات کو بنا کر نا اب تعطیل پہ ہے, چھٹی پہ ہے, فارغ بیٹھا ہے, نعوذ باللہ.
تو فرمایا نا، اللہ کی ذات ہمیشہ اپنے کام کے اندر لگی ہوئی ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ کسی کو عزت دے رہی ہے، کسی کو ذلیل کر دیا، کسی کو مال دے دیا، کسی کو غریب کر دیا، کسی کو عہدہ دے دیا، کسی سے عہدہ لے لیا، کوئی فوت ہو رہا ہے، کوئی بچے آ رہے ہیں۔ روزانہ دنیا میں یہ پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے، آخر اس کو کوئی چلا رہا ہے۔ بھئی سورج نکلتا ہے، ڈوبتا ہے، ستارے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، پوری کائنات کا نظام دیکھیں نا۔ اللہ کیوں بار بار کیوں کہتے ہیں اے میرے بندے کبھی یہ آسمان اور کبھی کائنات کے نظام میں غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ کیسی نظام چل رہا ہے؟ ایک بنانے والے کے بغیر یہ مسجد نہیں بن سکتی، یہ پھٹی نہیں بن سکتی، تو اتنی بڑے نظام کو بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتا ہے؟ اللہ اس کائنات کو چلا رہا ہے، ہر کام کے پیچھے اللہ کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم سے فرمایا حتیٰ کہ درخت سے کوئی پتا بھی اس وقت تک نہیں گرتا جب تک اللہ کی طرف اجازت نہیں مل جائے۔ اتنا چھوٹا کام بھی اگر اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے تو پھر فرمایا میرے بندوں تمہارے اوپر اگر فضل ہو رہا ہے تو بھی اللہ کی طرف سے ہے، اگر آزمائش آ رہی ہے تو بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کی ذات ہر وقت اپنے کام کے اندر مشغول ہے، وہ کام مخلوق اور پوری کائنات کا نظام اللہ چلا رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انسان کی جماعت تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اب اللہ فرماتے ہیں سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، ان قریب ہم فارغ ہوں گے تمہارے لیے۔ ایک عام لفظی میں نے منع کر دیا، مگر نہ یہاں جو اصل معنی ہے سَنَفْرُغُ لَكُمْ، ابھی ان قریب متوجہ ہوں گے ہم تمہارے پر۔ ایھا الثقلان، اے دو ثقیل اور بھاری جماعتوں، اے دو بھاری جماعتوں، ان قریب ہم تمہاری جانب متوجہ ہوں گے فارغ ہو کر۔ یہاں فارغ کا لفظ اگر اپنے معنی میں لیں تو یہ اللہ کی ذات کے مناسب لیں۔ مثال کے طور پر اب میں یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، اب میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو میں کوئی دوسرا کام نہیں کر رہا ہوں۔ اب اگر کوئی بندہ مجھ سے میرے پاس آئے گا جی حضرت صاحب آئیں آپ باہر آئیں فلاں کام، میں کہوں گا جی میں اس کام سے فارغ ہو جاؤں پھر میں تمہاری طرف آؤں گا، مطلب ایک وقت میں ایک کام کر رہا ہوں۔ تو اللہ کی ذات کے لیے یہ معنی نہیں ہے، معنی یہ ہے کہ جس طرح ایک بندہ اگر میں یہ کام بھی کر رہا ہوں ساتھ اگر میں اس طرف دوسرا کام بھی کرنے لگوں تو توجہ سے نہیں کر پاؤں گا۔ تو فرمایا اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو تمہارا حساب لینا ہے قیامت آ جائے گی، یہ جو اللہ پوری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں یہ ساری کائنات کا نظام ختم ہو جائے گا تو ہم بڑی توجہ کے ساتھ تمہارے پورا حساب لیں گے۔ یہ مت بولنا کہ ہم کوئی ڈنڈی مار کر چلے جائیں گے، ہماری طرف سے کوئی ڈنڈی مار کر نہیں جائے گا، بڑی توجہ کے ساتھ اللہ حساب کتاب لیں گے۔ سنفرغ، ان قریب ہم تمہارے اس سے حساب لیں گے۔ یعنی یہ ان متشابہات والی آیات میں سے ہے جن آیات میں اللہ کی جانب ایسے الفاظ کا استعمال خود قرآن میں کیا گیا جو عام طور پر بندوں کے لیے بولے جاتے ہیں، جیسے ید اللہ علی الجماعت، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے، اس طرح کی وہاں مدد کے معنی میں ہے، یہاں توجہ کے معنی میں ہے۔ تو وہاں فراغت سے یہ مراد نہیں کہ اللہ نعوذ باللہ ایک کام کر رہا ہے تو دوسرا نہیں کر سکتا، اللہ ساری کائنات کو چلا رہا ہے، فرمایا پوری ساری خلقت جمع ہو جائے اپنی اپنی بولیوں میں، اپنی اپنی ضرورتیں، پوری کائنات صرف انسان نہیں، جنات، چرند پرند حیوانات، پوری کائنات جمع ہو کر اکٹھی ہو کر رب سے مانگنے لگے، اللہ ہر ایک کی پکار کو سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، عطا بھی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اتنی بڑی ذات ہے، اس لیے فرمایا ہم ان قریب تمہاری ثقلان، ثقلان سے مراد دو ثقل کہتے ہیں ثقیل سے، ثقیل ہم عام اردو میں استعمال کرتے ہیں بھاری چیز کو، بوجھل چیز کو، یعنی دو بوجھل جماعتیں یہاں مراد ہیں جو مقصود ہیں اس کائنات کے اندر، اس روئے زمین پر جو مکلف ہیں وہ جن اور انسانوں کی جماعت ہے۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا لوگوں میں تمہارے اندر دو ثقیل چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت، جو ان دونوں چیزوں کو پکڑ کر رہے گا انشاءاللہ سیدھا جنت میں جائے گا، کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ جو قرآن اور سنت سے ہٹ جائے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو وہاں بھی مراد عظمت والی چیز، یہاں روئے زمین پر مخلوقات تو بہت ساری ہیں لیکن عظمت والی شریعت کے مکلف دو مخلوق ہیں، پھر اشرف المخلوقات انسان، اس کے بعد فرمایا جنات۔ یہ دونوں جماعتیں
فرمایا ہم تمہاری جانب متوجہ ہو کر تمہارا حساب کتاب لیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس جن و انسان کی جماعت تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اب باقاعدہ اس ثقیل جو جماعتیں تھیں، ثقلان کا معنی واضح کر دیا۔ کون سی جماعت؟ یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، معشر اے جماعت جنوں اور انسانوں کی جماعت، ان استطعتم اگر تمہیں قدرت ہو اس بات کی، ان تنفذوا کہ تم بھاگ جاؤ، من اقطار السماوات آسمان کے کناروں سے، آسمان کی حدود سے، والارض اور زمین اور آسمان کی حدود سے بھاگنے کی اگر تمہارے اندر طاقت ہے، فانفذوا بھاگ جاؤ۔ اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ تم آسمان کے کناروں سے بھاگ جاؤ، زمین کے کناروں سے بھاگ جاؤ تو بھاگ جاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، نہیں بھاگ سکتے تم، نہیں وہاں سے نکل سکتے ان کناروں سے، الا بسلطان مگر ایک زبردست طاقت کے ساتھ، اور وہ طاقت تمہارے اندر نہیں ہے کہ تم اللہ کی اس بنائے ہوئے نظام سے بھاگ سکو۔ ایک معنی تفسیر تو یہ ہے کہ یہ عام دنیا کے اندر ہے کہ انسان دنیا کے اندر جیسے بھی مرضی رہے، اللہ کی اس زمین سے باہر نہیں جا سکتا، اللہ کے بنائے ہوئے اس نظام سے باہر نہیں جا سکتا، آسمانوں کے کناروں سے آگے نہیں جا سکتا۔ دوسری تفسیر جو عام مفسرین نے یہ بھی کی، یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، جب آسمانوں والے فرشتے، قیامت آ جائے گی، آسمان لپیٹ دیا جائیں گے، تو یہ جو فرشتے ہیں نا، یہ پوری روئے زمین کے اس پورے ارد گرد یہ پیرے کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے۔ جب قیامت کی ہولناکی آئے گی نا، تو جنات بھاگیں گے یوں ارد گرد کہ ہم اس زمین سے نکلیں، آج ہمارا حساب نہ ہو۔ اسی طرح کافر اور مشرک لوگ بھی بھاگیں گے، کاش آج ہم حساب سے بچ جائیں۔ تو فرمایا اس وقت اللہ کے فرشتے کھڑے ہوں گے، وہ فرشتے تمہیں کہیں بھاگنے نہیں دیں گے۔ تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی کھڑی کی اس فوج کو تم شکست دے سکو اور تم حساب کتاب سے بھاگ سکو، حساب کتاب سے تم نہیں بھاگ سکتے۔ فرمایا جنوں اور انسانوں کی جماعت۔ اور ایک عام طور پر علماء ایک نقطہ یہ بھی بیان کرتے رہتے ہیں کہ انسان کیسا ناشکرا ہے کہ اللہ کی زمین پر بیٹھ کر، اللہ کی نعمتیں کھا کر، اللہ کے علاوہ غیروں کو سجدہ کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، تم رب کی زمین پر بیٹھ کر رب کے غیر کو سجدہ کرتے ہو، اگر اللہ کے غیر کو سجدہ کرنا چاہتے ہو تو پھر رب کی زمین سے نکل کر کرو، اگر رب کی زمین سے نکل نہیں سکتے تو پھر اللہ کا سجدہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ کائنات جب اللہ کی، مالک جب اللہ ہے تو پھر سجدہ بھی اللہ کا کیا کرو۔ یہ والی جو آیت ہے نا، یہ آیت آپ زبانی یاد کر لیں، یہ ایک انتہائی مجرب عمل ہے، ہمارا بھی بارہا آزمایا ہوا، اپنے استادوں سے یہ بات سنی۔ کہیں بھی آپ راستے میں جا رہے ہیں، کوئی درندہ ہے، کوئی کتا ہے، ویسے کوئی چیز ہے، سانپ ہے، یعنی کوئی پرخطر راستہ بھی ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کو خوف آ رہا ہے یا آپ کو اس کے ڈسنے کا خطرہ ہو، یہ والی آیت پڑھنا آپ شروع کر دیں۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اس کے ساتھ ملا دیں گے فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ انشاءاللہ وہ کبھی آپ کو تکلیف نہیں دے گا، وہ آپ اس سے ایمان اور یقین کے ساتھ، ایک یہ اور دوسرا اس کے ساتھ یہ بھی مجرب عمل ہے، صم بکم عمی فهم لا یبصرون۔ یہ والی آیات اگر آپ پڑھ کر، فرمایا رومال ہے تو رومال پر پھونک کر، اپنے پر پھونک کر پڑھتے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو اندھا کر دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو آپ کو نقصان پہنچانے نہیں دے گا۔ تو یہ ایک مجرب عمل، یہ بھی علماء نے یہ لکھا۔ البتہ یہاں اللہ یہ ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ تم اللہ کے حساب کتاب سے بھاگ نہیں سکتے، تم اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو عاجز نہیں کر سکتے، اس لیے تیاری کر سکو۔ جب یہ بات متعین ہوگی کہ بھاگ نہیں سکتے، دیکھیں نا مجرم جب شروع میں جیل میں جاتا ہے نا، تو وہ پہلے جیل کے حالات کو دیکھتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی بھاگنے کی جگہ ہو، جب اسے یقین ہو جاتا ہے نا بھاگنے کا راستہ تو نہیں ہے، یہ جیل بڑی محفوظ ہے، اب وہ نا پھر توبہ طیب ہو کر اب اپنی اگلی زندگی کی فکر کرنے میں، بھئی رہنا تو یہیں پر ہے۔ آج بھی دیکھیے جو سزائے موت کے قیدی پڑے ہیں، انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، باشرہ ہیں، نمازی پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، انہیں اب پتہ چل گیا، انہوں نے اپنی زندگی سے سمجھوتا کر لیا ہے
کہ اب ہمارا بھاگنے کا یہاں سے کوئی ترتیب یہاں سے ممکن نہیں. تو مخلوق کے بنائی ہوئی جگہوں سے جب تم نہیں بھاگ سکتے, اللہ فرماتے ہیں خالق کے بنائے ہوئے تم ان جگہوں اور ان حدود سے کیسے بھاگ سکتے ہو؟ بس اس قیدی کی طرح سمجھ لو کہ تمہارا حساب کا دن آنا ہے. جس طرح سے پتہ ہے کہ ایک دن مجھے موت آنی ہے, آپ کسی نہ کسی دن مجھے اٹھائیں گے اور سولی چڑھا دیں گے, پھانسی دے دیں گے. تو ہمیں بھی یہ پتہ چلنا چاہیے کسی اچانک اسرائیل یا اللہ کا موت کا فرشتہ آئے گا, روح قبض کر لے گا. بس اس بات پر سمجھوتا کر لیجئے اور اس بات کا تہیہ کر لیجئے کہ آنے والی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنے گی, تو انشاءاللہ بڑی سکون سے زندگی گزرے گی. اس لیے فرمایا اللہ کی حدوں کو تم کراس کر کے نہیں جا سکتے. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے انسان اگر چلے, جہاں تک پڑھا تھا تو یہاں تک اللہ رب العزت نے یہ وہ والا موقع ذکر کیا اور فرمایا کہ اب ان آیات کے اندر انسان اور پوری صورت کے اندر نا خاص طور پر انسان اور جنات کو خطاب کر کے اللہ بس یہی حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کی تم اس بنائی ہوئی مخلوق کائنات کے نظام سے بھاگ نہیں سکتے, اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے. تو بہتر یہی ہے کہ تم اگر عبادت کرنا چاہتے ہو تو پھر اللہ کی عبادت کرو, خالص ہو کر کرو, اللہ کے عذاب سے بچنے کی دعا بھی کرو, اس کے لیے عمل بھی کرو. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اب ہم سب کی دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے توحید والے عقیدے پر مرتے دم تک قائم رکھے. وما علینا الا البلاغ.